شیخ محمد صدیق المنشاوی بلا شبہ تاریخ کے عظیم ترین اور سب سے درست تلاوت قرآن کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی آواز نے لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا سکھایا ہے، لیکن اس وقت یوٹیوب پر اور درجنوں مقبول قرآنی ایپس اور پلیٹ فارمز پر ان کے نام کے ساتھ قرآن کریم کی ایک مکمل ریکارڈنگ موجود ہے جو کہ سنگین اور ناقابل قبول غلطیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غائب الفاظ، چھوٹے ہوئے حروف اور تجوید کے قوانین کے کئی بار غلط طریقے سے اطلاق کے بارے میں۔ تو یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہوں گے، اس لیے برائے مہربانی کمنٹ کرنے سے پہلے پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ قرآن کریم سننے کے لیے ویب سائٹس، ایپس یا یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، شیخ المنشاوی کے نام سے پورے قرآن کریم کی دو اہم ریکارڈنگز موجود ہیں، مرتل اور مجود۔ پہلی ریکارڈنگ ترتیل کے ساتھ ختم قرآن یا باقاعدہ رفتار کی تلاوت ہے۔ وہ ریکارڈنگ تقریباً بے عیب ہے، الحمدللہ۔ یہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور آپ اسے سن سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے بغیر کسی مسئلے کے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ مسئلہ دوسری والی ریکارڈنگ کے ساتھ ہے، یعنی مجود یا تحقیق ورژن کے ساتھ، جو کہ دھیمی رفتار کی تلاوت ہے، اور یہ وہی ہے جسے عام طور پر وہ سیکھنے والے سنتے ہیں جو اس رفتار سے سننا اور سیکھنا چاہتے ہیں، جس سے یہ مسئلہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریکارڈنگ بھی ہے جو اس وقت بہت سے پلیٹ فارمز اور ایپس کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے، اور جتنا یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، اس ختم قرآن میں غلطیاں شیخ منشاوی کا قصور نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ تلاوتیں ان کے نام اور ان کی آواز کے ساتھ منسوب نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے واقعی اس کی تلاوت کی تھی یا نہیں؟ تو اصل میں ہاں، بالکل، انہوں نے اپنی آواز میں پورا ختم قرآن ریکارڈ کیا تھا، لیکن برسوں کے دوران آڈیو محفوظ کرنے کا ناقص عمل اور خراب سٹوریج کی وجہ سے مجود ورژن کے ماسٹر ٹیپس یا اصل ریکارڈنگز کے بہت سے حصے مکمل طور پر ضائع ہو گئے۔ اس طرح ہمارے پاس بہت سی صورتوں کی ایسی ریکارڈنگز رہ گئی جن میں خلا تھا، جس میں کئی آیات سے لے کر پورے صفحات تک ناقابل واپسی تھے، اور چونکہ شیخ المنشاوی کا انتقال 49 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اس لیے ان کے پاس اتنی بڑی لائبریری نہیں تھی جس کا استعمال گمشدہ حصوں کو جوڑنے کے لیے کیا جا سکے۔ تو ریکارڈنگز کو نامکمل چھوڑنے کی بجائے ٹیپس کی تقسیم کی ذمہ دار پروڈکشن کمپنی نے ایک مشکوک کام کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے قاری کی خدمات حاصل کی جن کا نام یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ ان کا کام تھا ان گمشدہ خلاؤں کو پر کرنا۔ اگرچہ اس متبادل قاری کی آواز شیخ المنشاوی سے کافی ملتی جلتی تھی، لیکن ان کی درستگی اصل ماسٹر کے قریب بھی نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر بے شمار سنگین غلطیاں مستقل طور پر شیخ منشاوی کے ختم قرآن میں داخل کر دی گئیں، انہیں پیک کیا گیا، بیچا گیا اور بالآخر ان کے نام سے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا۔ چونکہ شیخ المنشاوی بہت سے سیکھنے والوں کے لیے ایک قابل اعتماد ذریعہ ہیں، اس لیے ہزاروں لوگ اس وقت ان ریکارڈنگز کو سن رہے ہیں، اس بات سے مکمل طور پر بے خبر کہ وہ ایک مختلف قاری کو سن رہے ہیں جو بڑی غلطیاں کر رہا ہے۔ مسئلے کی وسعت اور سنگینی کو واقعی سمجھنے کے لیے یہاں کچھ مثالیں ہیں جو مجھے اس جوڑ توڑ والی ریکارڈنگ میں ملی ہیں۔ اگر آپ نے اس ختم قرآن میں دیگر غلطیاں نوٹ کی ہیں تو برائے مہربانی انہیں نیچے کمنٹس میں درج کریں تاکہ ہم امید کے ساتھ طلباء کے لیے ان غلطیوں کی ایک جامع فہرست بنا سکیں انشاءاللہ۔ دوبارہ کہہ دوں، یہ شیخ منشاوی کی آواز نہیں ہے، لیکن یہ ان سے منسوب کی گئی تھی۔ غلطی نمبر 1، سورۃ النساء میں آیت نمبر 8، قاری لفظ اولو کو اولی سے بدل دیتا ہے۔ اذا حضر القسمة
قسمة أولي القربى قسمة أولي القربى. اب ظاہر ہے یہ ایک بڑی غلطی ہے اور یہ ایک بڑی گرامر کی غلطی بھی ہے جس سے جملے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اسی صورت میں آیت نمبر 89 اس مثال میں لفظ سواء حمزہ پر تنوین فتحہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور یہاں اس مد کو مد العوض کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں رکیں تو ہمیں ایک الف ادا کرنا چاہیے جو دراصل یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، جو کہ اس قسم کی مد کا بنیادی اصول ہے. تو ہمیں اسے اس طرح کہنا چاہیے فَتَكُونُونَ سَوَاءً. لیکن آئیے سنتے ہیں کہ قاری اس لفظ پر رکتے وقت اسے کیسے ادا کرتا ہے. فتكونون سواء. اور یہ ایک واضح غلطی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ایک معمولی تجوید کی غلطی نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیے جب وہ اس خاص پوزیشن میں یہاں مد العوض کا اطلاق نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لفظ سواء پر تنوین فتحہ نہیں ہے بلکہ اس پر تنوین ضمہ یا کسرہ ہے، اور اس خاص جملے کے لیے گرامر کے لحاظ سے اس کا کوئی مطلب نہیں بنے گا. نمبر 3 سورۃ الاعراف آیت نمبر 63. آیت کو پڑھتے وقت الفاظ غائب کر دیے گئے اور اس طرح جملے کی گرامر کی ساخت بدل گئی اور نتیجے کے طور پر لفظ رجل نے ایک مختلف تشکیل بھی حاصل کر لی. غلطی نمبر 4 اسی سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں دوبارہ کچھ الفاظ غائب ہیں. البحر إذ تأتيهم حيتا. غلطی نمبر 5 ہم ابھی تک اسی سورہ میں ہیں لیکن اس بار آیت نمبر 203، اور یہ ایک اور بڑی غلطی ہے. اس نے لفظ رحمہ پر تشکیل کو بدل دیا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ. اسے تنوین ضمہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تلاوت کیسے کی. ربكم وهدى ورحمة لقوم. نمبر 6 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 44. لفظ تترا کو صرف فتحہ کی بجائے تنوین فتحہ کے ساتھ پڑھنا، جو کہ ہم یہاں اس پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. أرسلنا رسلنا تترا كلما. تو انہوں نے لفظ تترا کو اگلے لفظ سے جوڑ دیا، لیکن چونکہ انہوں نے تنوین کا اضافہ کیا جو وہاں نہیں تھی اس لیے انہیں اخفاء کا اطلاق کرنا پڑا، جو کہ حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس خاص مثال کے لیے دیگر قراءات موجود ہیں جو کہ واقعی اس خاص لفظ کو تنوین فتحہ کے ساتھ پڑھتی ہیں، لیکن ایک تلاوت پر حفص عن عاصم کی روایت کا لیبل لگانا اور پھر کچھ اور پڑھنا اسناد میں ایک بناوٹ ہے، کیونکہ امام حفص نے کبھی اسے اس طرح نہیں پڑھا اور اس لیے اسے ایک غلطی تصور کیا جاتا ہے. نمبر 7 سورۃ النمل آیت نمبر 70. یہاں قاری نے لفظ سے ایک پورا حرف ہی گرا دیا اور وَلَا تَكُن نون اور اخفاء کو چھوڑ کر وَلَا تَكُ پڑھا. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اور بڑی غلطی ہے. مزید یہ کہ اصل ختم قرآن جو شیخ منشاوی نے واقعی اپنی آواز میں ریکارڈ کیا تھا وہ اس طریقے کی پیروی کرتا ہے جسے ہم قصر المنفصل کہتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں مد منفصل کو صرف 2 حرکات کی مقدار کھینچا جاتا ہے اور یہ تلاوت کرنے کا
ان کا پسندیدہ طریقہ تھا، تاہم دوسرے شیخ نے گمشدہ حصوں کی تلاوت توسط المنفصل کے ذریعے کی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مد منفصل کو 4 حرکات کی مقدار کھینچا، جو کہ ایک مختلف طریقہ ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ حصے ایک خاص طریقے کی پیروی کر رہے ہیں اور دوسرے حصے دوسرے طریقے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب ایک عام سیکھنے والے کے طور پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کریم کی ایک پوری ریکارڈنگ کے لیے جس پر ایک مخصوص روایت اور ایک مخصوص طریقے کا لیبل لگا ہو، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک حصہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح شیخ المنشاوی بے عیب طریقے سے قصر المنفصل کا اطلاق کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہم دوسرے شیخ کو اسی ختم قرآن میں ایک مد منفصل کو لمبا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ایپس اور ویب سائٹس نے پہلے ہی اس مسئلے کو نوٹ کیا ہے اور اس ختم قرآن کو اپنے پلیٹ فارم سے مکمل طور پر ہٹانا شروع کر دیا ہے، اور دوسروں نے غلط لفظ کی بجائے صرف صحیح لفظ داخل کر کے غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں۔ یہاں اس پہلی مثال کے لیے پہلے اور بعد کا موازنہ ہے جو میں نے اس ویڈیو میں دکھائی تھی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اگرچہ یہ یقیناً اچھی خبر ہے، لیکن مسئلہ اب بھی موجود ہے، کیونکہ غلطیوں کے ساتھ پورا ختم قرآن ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے بہت سے پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس ابھی تک اپنے پلیٹ فارمز پر غلطیوں کے ساتھ اس ختم قرآن کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی ویب سائٹس میں سے ایک تنزیل اب بھی اپنی ویب سائٹ پر غلطیوں کے ساتھ پرانا ختم قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس بات کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی تلاوتیں موجود ہیں جو واقعی سب سے زیادہ درست نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غلطیوں کے ساتھ یہ ختم قرآن کسی ایسے شخص کا نہیں ہے جس کا نام آپ نے پہلے نہ سنا ہو، بلکہ یہ ہمارے وقت کے سب سے قابل اعتماد قاریوں میں سے ایک کی قابل اعتماد پروڈکشن کے طور پر بالکل سامنے موجود ہے، کیونکہ اس پر ان کا نام ہے جبکہ یہ مکمل طور پر ان کی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک سیکھنے والے کے طور پر، چونکہ شیخ منشاوی سے سیکھنے کا مشورہ آپ کو ہر ایک کی طرف سے دیا جاتا ہے، اس لیے آپ ان سے سیکھنے کے لیے ان کی کسی بھی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہوئے محفوظ محسوس کریں گے، تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ اسے مسلمہ سمجھ لیں، اور یہی بات اس خاص مسئلے کو ایک سنگین مسئلہ بناتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک ایپ یا ویب سائٹ بنانے والے ڈیولپر کے طور پر بھی وہ نام کی وجہ سے بغیر دوبارہ سوچے اس تلاوت کو شامل کر سکتے ہیں۔ آخر میں صرف واضح کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیخ منشاوی کو سننا بند کر دیں، بالکل نہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ان کا ترتیل ورژن اچھی طرح سے نظر ثانی شدہ اور غلطیوں سے پاک ہے، الحمدللہ، کیونکہ وہ مکمل طور پر ان کا ہے۔ ہمارے پاس ان کی درجنوں ریکارڈنگز بھی ہیں جو خوبصورت اور درست ہیں، لیکن مسئلہ صرف اسٹوڈیو ریکارڈ شدہ مجود تلاوتوں سے ہے، جن کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اب یہ ہمیں اس بڑی ذمہ داری کی بھی یاد دلاتا ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر قرآنی مواد شیئر کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی آواز ہو یا کسی اور کی، اور اسی طرح ہمیں ایسے مسائل کے خلاف مزاحم بننے کے لیے خود کو سیکھنے اور بہتر بنانے کی اہمیت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اہم ویڈیو ہے تو برائے مہربانی اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی تجوید کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں
تو ڈسکرپشن میں لنکس ضرور چیک کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔